سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں دو ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب حضرت عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب حضرت عبداللہ کے ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا کہ منت پوری کرو، انہوں نے ایک مینڈا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا کہ اس سے بڑی چیز پیش کرو، اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر کے پیش کیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو، اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ آپ کو پھر خواب آیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ اس مرتبہ خواب میں آپ نے پوچھا کہ اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تب آپ کو کہا گیا کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانگی تھی۔ اب جناب حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آ گئی۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے اپنی منت کا ذکر کیا۔ سب کے سر جھک کے، کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر جناب عبداللہ بولے کہ ابا جان، آپ مجھے ذبح کر دیں۔ جناب حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، لیکن سب سے خوبصورت بھی۔ سب سے زیادہ محبت بھی حضرت عبد المطلب کو انہی سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا، حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی، حضرت عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جوں ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے۔ ادھر باپ نے حضرت عبداللہ کو کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں حضرت عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں اور ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے۔ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آگے، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح اپنے بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے؟ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھے جائیں اور دوسرے پر جناب عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں، اگر حضرت عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹوں کا مزید اضافہ کر دیا جائے۔ پھر 20 اونٹ والی پرچی اور حضرت عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح 10-10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ جناب حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، 10-10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار جناب حضرت عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اس طرح ان کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ امام ظاہری کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ کار سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا یہ قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر آپ فرماتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی۔ حضرت آمنہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی نظر آئی۔
یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے یہ سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہ وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے ہیں۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکتا، نہ میں ان سے الگ ہو سکتا ہوں اور نہ ہی میں ان کے فیصلے کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں اور اپنی قوم کے سردار بھی ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھی۔ ناظرین، عام طور پر اس حالت کو غرودگی کہا جاتا ہے۔ فرشتے نے مجھ سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو۔ اس کے بعد پھر وہ اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا کہ جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا کہ میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا کہ تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا۔ امام زہری کہتے ہیں کہ حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کی شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سے فرمایا تھا کہ میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی تھی۔ اس بشارت کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے۔ سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی جناب حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس دوران آپ بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننہال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھیں۔ ایک ماہ تک آپ بیمار رہے اور وہیں انتقال کر گئے اور انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی انول یعنی آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرے بیٹے کی شان نرالی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ کی دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ ہیں کہ آپ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ آپ سجدے کسی حالت میں تھے، آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھ کو جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ محمد کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ امام سہلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی، اور ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ دن پیر کا تھا۔ آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخی پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت 2 ربیع الاول کی بھی ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں، لیکن زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تقویم کے طریقے سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع الاول نکلی، مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر ہی کے روز آپ کی وفات بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا تھا کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ کی پیدائش اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا کہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ پتھروں کا ہے۔ اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ہماری ہاں سے جو دھاری جار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ناظرین، ابرہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا کہ مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پتھر جڑوائے، اس کے درمیان جواہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سے یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا نظام بھی کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہ آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا کہ اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں، میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج بھی کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے اور حج والے مناسک بھی یہیں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل ہشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہتا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دیں، اس سے درخواست کی کہ وہ اپنے ہاتھی بھیج دیں۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا، یہ اس قدر بڑا تھا
کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب جبار میں پہنچا تو ابرہا نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہا کے ساتھ موجود تھا اور یہ حضرت عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہا سے کہا کہ قریش کا سردار عبد المطلب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا جناب حضرت عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہا نے جناب حضرت عبد المطلب کو ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہا نے ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہا بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے کہ مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے کے لیے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی کوئی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر عبد المطلب بولے کہ آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرتا ہے، مجھے اس کے لیے فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابرہا نے حکم دیا کہ ان کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ جب آپ کو آپ کے اونٹ واپس مل گئے تو آپ نے ان پر نشان لگا کر حرم میں قربانی کے لیے وقف کر دیے۔ پھر حضرت عبد المطلب ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر ابرہا اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار ہو کر لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانو نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، آنکس چبھوئے، مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کوئی سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس کی طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو وہ وہیں رک۔ ہاتھی بانو نے یہ تجربہ کئی بار کیا۔ آخر ابرہا نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ ہاتھی کو شراب پلائی گئی، لیکن اس پر بھی اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ ابرہا کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئیں اور دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہا اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابرہا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہا کے لشکر پر گرانے شروع کر دیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ابرہا کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ میں آیا۔ ناظرین، یہ تھا ابرہا کا واقعہ، جس کے چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تورات پہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی۔ یہ کعب پہلے یہودی تھے، اس لیے تورات پڑھا کرتے تھے۔ دنیا میں آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھ میں آئے۔ یہ غالباً دائیہ تھیں، ان کا نام شفا تھا۔ فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو آپ روئے۔ آپ کے دادا جناب حضرت عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے
بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا کہ یہ بچہ عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے آئے، آپ کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ اس موقع پر شیطان بری طرح سے چیخا۔ تفسیر ابن مخلد میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت چیخا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا، وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے کہ کیا بات ہے، تم کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا کہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، وہ آج رات پیدا ہو چکے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، گویا ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس بات کی بھی اطلاع دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے، اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت یعنی اس کی علامات معلوم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو۔ آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت یعنی مور نبوت ہے، اور اس میں بہت زیادہ بال ہیں، یعنی گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے اور نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچی کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامات کے طور پر پرانی کتب میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے، آپ نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر کے افراد کو بتائیں۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا کہ ہاں ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ اس یہودی عالم کو لے کر حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے۔ اس نے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے سے پردہ ہٹایا۔ یہودی کی نظر جو ہی مور نبوت پر پڑی تو وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جواب میں اس نے کہا کہ میں اس غم سے بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم سے نبوت ختم ہو گئی ہے، اور اے قریشیو، اللہ کی قسم، یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ ناظرین، ملک شام کا ایک یہودی ایس مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا کہ بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب ان کے راستے پر چلے گا، اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا، وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے، جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ قریش کے کچھ لوگ عمر بن نفیل اور عبداللہ بن حبش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بت اندھے منہ گر پڑے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی۔ انہوں نے ان کو اٹھایا، سیدھا کیا، مگر وہ پھر گر گئے۔ انہوں نے پھر ان کو سیدھا کیا، وہ پھر الٹے ہو گئے۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، یہ بات بہت انہیں عجیب لگی۔ تب اس بت سے آواز نکلی کہ یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے
جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسری نوشہروان کا محل ہلنے لگا، اس میں شگاف پڑ گئی۔ نوشہروان کا یہ محل نہایت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی، شگاف پڑنے سے خوفناک آوازیں بھی نکلیں، محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے۔ آپ کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو بجھ نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش کدوں کی آگ آنن فانن بجھ گئی۔ آگ کے پجاری رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسریٰ کو یہ تمام اطلاعات ملی تو اس نے ایک کہن کو بلایا۔ اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش کدوں کی آگ بجھنے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کہن خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے کہا کہ ان سوالات کے جوابات میرے ماموں دے سکتے ہیں۔ اس کے ماموں کا نام ستیح تھا۔ نوشہروان نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جا کر ان کے سوالات کے جوابات لو۔ وہ گیا، اپنے ماموں سے ملا اور یہ واقعات سنائے۔ اس نے سن کر کہا کہ ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ ناظرین، یہ تھے تمام تر واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر پیش آئے۔ پیدائش کے 7ویں دن جناب حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام بڑا عجیب لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا کہ عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں کسی کا ہے اور نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا۔ حضرت عبد المطلب نے انہیں جواب دیا کہ میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچی کی تعریف فرمائیں اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا، مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کیے جانے والا۔ علامہ سہیلی لکھتے ہیں کہ آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی ہے۔ اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا۔ حضرت صوبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندھی تھیں۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ انہی دنوں صوبیہ کے ہاں اپنا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا، ان کے بعد صوبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی۔ اس زمانے میں عرب کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتی تاکہ دیہات میں بچوں کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ جناب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد المطلب کے گھر آئیں۔ جناب حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کی درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی، بچے کے لیے قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا۔ دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی کہ آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر یہ قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانی سے مخاطب ہوئیں کہ اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا بھی مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا کہ بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔
حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکتیں اس بچے کی وجہ سے ہیں۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی، ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ میں ہی آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو آپ باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس کے بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی اور ان سے یوں کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ حضرت آمنہ یہ بات مان گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور بچپن کے 2 سالوں کے واقعات سنائی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔